یرید اللہ ان یخفف عنکم، اگر اس راستے پر چلو گے تو اللہ تمہیں ہلکا پھلکا کر دے گا، تمہارے اسٹریس دور کر دے گا، تمہاری یہ جو اینزائٹی اور ڈپریشن کا لفظ پوری دنیا میں چلا ہے، یہ اللہ تمہارے دور کر دے گا اگر تم اسلام پہ چلو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ دین کو شریعت بنایا۔ شرع کسے کہتے ہیں؟ بہتے پانی کو کہتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے وہ خوبصورت معنی ہے کہ بہتا پانی، میٹھا پانی، زندگی کی سب سے بڑی ضرورت۔ سیکھنے کے لیے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے محنت رکھی ہے، بغیر محنت کے نہیں۔ اب چونکہ اس محنت پہ کیا ملے گا وہ نظر نہیں آتا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، ان کے اتنے فضائل ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن وہ فرماتے تھے کہ میرے بھائیو، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت کوئی نہیں۔ اور اچھے اخلاق دو چیزوں سے قابو میں آتے ہیں، ایک اس زبان پہ قابو ہو، ایک دل کے جذبات پر قابو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دین اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا اور بتایا، ڈنڈے سے نہیں چلایا۔ باقی جو جتنی مخلوق ہے ان کو اللہ نے مجبور پیدا کیا ہے۔ آم کے درخت پر اس کی مرضی سے کیلا نہیں لگے گا، آم ہی لگے گا، یہ اس کے لیے پابندی ہے۔ کریلا کڑوا ہوگا، میٹھا نہیں ہوگا۔ بھینس نے دودھ دینا ہی دینا ہے، اس کو اختیار نہیں کہ وہ انکار کر دے۔ تو اس طرح پوری کائنات کو دیکھیں تو ساری کائنات اور سارے جانور، سارے جاندار بے جان، وہ ان کو اللہ نے پابند کر دیا ہے، وہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ ہمارا چونکہ پیپر ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اللہ کو راضی کر کے آتا ہے، کون اپنے عمل کو خوبصورت بناتا ہے، اور کون اس تھوڑی سی زندگی کے پیچھے اپنے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ ہی نے انسان کو بنایا اور اس نے ہی چلنے کا راستہ بتایا تو یقیناً وہ سب سے آسان ہوگا۔ پوری دنیا کے نئی نسل میں ایک بات کامن ہے، چاہے پاکستان میں ہو چاہے امریکہ میں ہو، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو ہم اللہ سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے جس نے ہمیں یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے جس پر تم کامیاب ہوگے، وہ اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی اور مشقت نہیں چاہتا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اگر اس راستے پر چلو گے تو اللہ تمہیں ہلکا پھلکا کر دے گا، تمہارے اسٹریس دور کر دے گا، تمہاری یہ جو اینزائٹی اور ڈپریشن کا لفظ پوری دنیا میں چلا ہے، یہ اللہ تمہارے دور کر دے گا اگر تم اسلام پہ چلو گے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اینزائٹی ڈپریشن کی دعائیں کیا کرتی ہیں؟ دماغ کو تھوڑا سست کر دیتی ہیں، تو اس کی جو فیلنگز ہیں نیگیٹو وہ ذرا کم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے راستے پر چلو تو یہ آئیں گی نہیں، تم خوش باش رہو، مزے میں رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے تمہارے دین میں کوئی تنگی رکھی کوئی نہیں۔ بھوک لگی ہو تو روٹی کھانا مشکل کام ہے، کتنا آسان ہے۔
ہاں اس کے لیے اگر کہیں جانا پڑے تو جانا پڑے گا. آپ لوگوں کے کھانے کا کیا باہر انتظام؟ تو آپ لوگ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے تو نہیں آتا. تو اس کے لیے جو انسان تکلیف اٹھاتا ہے وہ اس کو محسوس نہیں ہوتی. تو بغیر مقصد کے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ محسوس ہوتی ہے. یہ میں پورا امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، سارے بر اعظم پھرا ہوں. آپ کے ملک میں لائف بہت ٹف ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل لائف. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میرے راستے پر آ جاؤ، ہم تمہاری زندگی کو آسان کر دیں گے. جو اس میں تنگی ہے ہی کوئی. پھر ایک حدیث سناتا ہوں آپ. ان اللہ شرع الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ دین کو شریعت بنایا. شرع کسے کہتے ہیں؟ بہتے پانی کو کہتے ہیں. بہتا پانی کتنا مفید ہے، کتنی پوری زندگی کا نظام پانی کے اوپر چل رہا ہے. تو اتنی خوبصورت تشبیہ دی بہتے پانی کے ساتھ کہ جیسے بہتا ہوا پانی. یہ جو سمندر کے کنارے ہوٹل بنے ہوئے ہیں ان کے کرائے زیادہ ہیں. جس کمرے کا وہاں ویو سمندر کا ہوتا ہے اس کا کرایہ زیادہ ہے. تو پانی پر اللہ تعالیٰ نے زندگی کو چلایا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا. تو اللہ کے نبی نے قرآن میں کہا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ. تو اس کے پیچھے وہ خوبصورت معنی ہے کہ بہتا پانی، میٹھا پانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت. اس لیے سفر میں آدمی ہو اور پانی کی قلت ہو تو علماء کہتے ہیں نماز کے لیے تیمم کرے اور پینے کے لیے پانی کو محفوظ کرے. نماز جیسے عمل کے لیے اللہ نے صحابہ یہی کچھ کرتے تھے کہ پانی پینے کے لیے رکھتے تھے اور نماز تیمم سے پڑھتے تھے. تو ان اللہ شرع الدین، پہلی بشارت تو لفظ شرع میں ہے. وجعلہ سہلا، دوسری خوشخبری آسان بنایا. تیسری خوشخبری سمحا، بہت نرم بنایا. چوتھی خوشخبری واسعا، بہت کھلا کشادہ بنایا. پانچویں خوشخبری ولم یجعلہ ضیقا، اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی. لیکن جیسے ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے دین کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. یہ بڑے بڑے ٹرالے جو چلا رہے ہوتے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے کروز، کئی دفعہ میں نے ان میں سفر کیا ہے. اتنے بڑے بڑے 5-5 ہزار آدمی اٹھا کے وہ جو ڈرائیور چل رہا ہے وہ دیکھنے میں کتنا مشکل ہے. پھر پانی میں بریک لگانا یہ کتنا عجیب مشکل کام ہے. لیکن چونکہ سیکھ لیا تو چلائے جا رہا ہے. گاڑی ایک ہاتھ سے چلا رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے موبائل سن رہا ہے. حالانکہ پابندیاں الگ الگ کے حکومت کی، پھر بھی موبائل یہاں لگایا ہوا ہے. ہمارے ہاں تو موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے، اس سے موبائل کر کے جا رہا ہوتا ہے. کھوتا ریڈی چلاتے ہوئے اپنا موبائل یہاں رکھا ہوتا. تو سیکھنا پڑتا ہے. سیکھے بغیر تو آدمی سائیکل بھی نہیں چلا سکتا. سیکھنے کے لیے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے محنت رکھی ہے، بغیر محنت کے نہیں. اب چونکہ اس محنت پہ کیا ملے گا وہ نظر نہیں آتا تو مشکل نظر آتا. اور امریکہ میں جاب کرنے میں کیا ملے گا وہ نظر آتا ہے تو اس کے لیے ایسے روبوٹ کی طرح بھاگ رہے ہیں. روبوٹ کی طرح جاب جاب جاب. جو بڑے بڑے کاروباری ہیں وہ بھی اب مزدور کی طرح کام کرتے ہیں. وہ بھی ایسے فری نہیں ہے کہ بھئی اب میرا بڑا کاروبار ہے میں آرام سے گھر بیٹھوں آدمی رکھ لوں. تو وہ مشقت اس لیے آسان ہوتی ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ نظر آ رہی ہوتی. اور جو دین کے اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ رکھی ہے چند ہیں، کو بڑی زیادہ نہیں ہے، چند مختصر
ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، وہ اللہ کا فضل ہے، ہم سارے مسلمان یہ گواہی دیتے ہیں۔ پھر 5 وقت کی نماز ہے، اور سفر میں آپ کے لیے اللہ نے آدھی کر دی ہے، اکٹھی کر دی ہے، زور اثر اکٹھی پڑھ لو، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لو۔ اور رمضان کے روزے ہیں سال کے بعد، حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے، عام لوگوں پر نہیں ہے۔ اور پھر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ نے معافی رکھی ہے، کوئی نماز چھوٹ گئی قضا پڑھ لے، معافی مانگ لے، معاف ہو جائے گا۔ روزہ عذر کے ساتھ چھوڑے تو کوئی گناہ نہیں، بغیر عذر کے چھوڑے تو معافی مانگ لے اور روزہ رکھ لے تو وہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کو پورا دین آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ 10 لاکھ حدیثیں ہیں، میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، صرف ایک۔ میرے نبی نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک، 4 کام کر لو، صرف 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ پہلی چیز صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، مذاقن بھی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ دوسری چیز حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو۔ تیسری چیز حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو، اور اچھے اخلاق 2 چیزوں سے قابو میں آتے ہیں، ایک اس زبان پہ قابو ہو، ایک دل کے جذبات پر قابو ہو۔ دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، اور زبان سے کسی کے کو ذلیل کرنے کا بول نہ ہو، غیبت نہ ہو، بہتان نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، تو کسی کو دل توڑنے والی گفتگو نہ ہو۔ یہ 2 باتیں کوئی عورت کوئی مرد کر لے تو اس کے تقریباً سارے ہی اخلاق اس کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، ان کے اتنے فضائل ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن وہ فرماتے تھے کہ میرے بھائیو، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت کوئی نہیں۔ اور بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، خندق میں شریک ہوئے، حدیبیہ میں شریک ہوئے، حج میں شریک ہوئے، یمامہ میں شہید ہوئے، اتنی بڑی فضیلتیں، لیکن وہ کہتے ہیں میرے پاس بخشش کا عمل یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ یہ فرائض کے بعد اس 2 چیزوں پہ آپ عمل کر لیں تو آپ کے اخلاق بہت عالی ہو جائے۔ اور چوتھی چیز فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ۔ تو یہ 4 کام ہیں، سچ بولنا، دیانتداری سے کام کرنا، دھوکہ نہ دینا، اخلاق اچھے رکھنا، اور رزق حلال کمانا۔ تو ان 4 کاموں پر جہاں مرضی آپ دنیا میں زندگی گزاریں، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ تبلیغ میں اس کو سیکھنے کی محنت ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑا وقت لگتا رہے تو زندگی کو ایک رخ مل جاتا ہے، عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ نماز کی ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھ یہ بندہ بڈھا ہو جاتا۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات ہے۔ تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ اريد ان يوسع لي رزقي، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع لیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔
کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے یہاں تو سردی ہوتی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو۔ وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گی، نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤں، سردی مراسیوں کو سردی زیادہ، میں کہا نہیں آج تک نماز پڑھا کے چڑھنا ہے۔ بس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا جو ہی ہاتھ پہ پائیں کوئی حالے اٹھا دا پانی ہے، کوئی حالے اٹھا دا پانی، تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی۔ میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے دو، یہ اوپر مستورات لے لیں، ادیم علی الطہارہ یوصى علیک رزقک، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ اب یہ اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو۔ نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادیم علی الطہارہ یوصى علیک رزقک، باوضو رہا کر۔ اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی، چلو یار وضو ہے 4 فرض ہی پڑھ لو گے۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے کا پہلے تو توڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو توڑے نال میرا لنگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن، جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ خیر واپس آتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخرت، ساری پی آئی اے زندہ ہو جائے گی، ساری اکانومی زندہ ہو جائے گی، ساری معیشت زندہ ہو جائے گی، 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی کہ یہ بس اتنی لے لو۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ کیا خوبصورت، ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری۔ میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نہیں چل گیا، کھوٹ آ گئی، دھوکہ آ گیا۔ میرے نبی نے کہا حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بول۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جس سے مشہور کیا، کعبہ قوسین بھی تو ہے، اور ادنا بھی تو ہے، واللیل بھی تو ہے سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو ہے روشن چہرے والا۔ کس سے مشہور کیا؟ صادق امین۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی، جھوٹ اور خیانت۔ پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے، سچائی اور دیانتداری، پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے، اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے۔ میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے، یہ مجھے کرنا ہے، یہ مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے، آخری حج پہ مسلمان ہوئے، اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں۔ وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا۔ جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کر دو۔ بڑا حیرانوں کے دیکھنے لگا، بھئی ہے کی آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے،
اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں، وہ کہنے لگے کر دو، کہ 500 کر دوں، کہنے لگا کر دو، کہ 600 کر دوں، اور وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، بھئی یہ چکر کی ہے، 700 کر دوں، 800 کر دوں، وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تے لو، پر میرا مذاق تھا نا، تسی کدی لین والے بھی پیسے بتائے، تسی میں نے 300 دے میں جاواں، کہنے کہ اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ حیران خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا، تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، سب کی خیر خواہشاں۔ تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی کمی ہے، قوت عمل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر گزرا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، وہ ناکام ہو گئی، تو کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے بیٹے اس بغاوت میں شریک تھے، وہ چھپتے چھپاتے کئی سال کے بعد واپس آ گئے۔ ابن خراش ان کا نام تھا، ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھوٹ نہیں بولتا۔ حجاج کو پتہ چل گیا CID سے کہ آ گئے، تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا، اس کو کھانے پہ بلایا، عنوان ہی نہیں بنایا تفتیش کا، کھانے پہ بلایا اور کھانا شروع ہو گیا، باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑ کے بھاگ گئے تھے، وہ پتہ؟ تو ابن خراش ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے بیٹھے۔ تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں تیرا سر اتارتا پھر تیرے بیٹوں کا، جاؤ سلام ہے تیری سچائی کو، تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ آپ نے کہا۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ کہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو دو باتیں حدیث پاک کی، صدق و حدیث، حفظ و امانت، یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تمہارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں، ہم نقصان سے نکل کر نفع میں آ جائیں گے، نفع میں آ کر اوروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اس ملک میں اتنے خزانے اللہ نے چھپائے ہیں، اور اس ملک میں اتنے اللہ نے استعداد والے لوگ پیدا فرمائے ہیں، صرف دو چیزوں سے ہم مار کھا رہے ہیں، ہمارے جو ادارے ڈوب رہے ہیں، وہ گلگت سے لے کر گوادر تک، اس میں وسائل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے، دیانتداری کی کمی ہے، اور یہ ریلیٹڈ ہے رب ہونے کے ساتھ، کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے میں شک کیا تو ہم غلط راہوں پہ چل پڑے۔ رب تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں۔ ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، یہ لتران دے لائق ہے، لتران دے، یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہکٹوں میں چاہتے پڑھ، یہ سب کم بخت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو، قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو، میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کریں دا میری زمین ہے جو ڈھیر کپا ہوئے، ہم سارے چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں۔ ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، یہ لتران دے لائق ہیں، لتران دے، یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا۔ ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو، میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ،
ہکٹنگ چاہتے پڑ، یہ سب کم وقت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں نہ یہ اس چکر میں پڑو کہ جادو ہو گیا، یہ نو پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا، بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گئے بے ہر ویلے پھوکی جاننے دے تو انہوں تباہ کیتی جاندے، یہ سب فراڈ ہیں، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کا عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے الودے پٹھے نے اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہاں دے مگر لگے ہویا۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادیم علی الطہارہ یسا لے کا رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ، ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر، رزق بڑھ جائے گا۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار اتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی، پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی، اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے، اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو، جاب ہے۔ میرے نے اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا، اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ادومی لے لو ادومی لے لو ادومی لے لو، ڈاکٹر تھے، اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا گندگی کا کیڑا، اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے، تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا۔ تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب پیسے مک جاندے ہیں، تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے، پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں باپ کسے کہتے ہیں، تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں، بیٹا بہ جا بہ جا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا، یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے، میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا، اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 توبہ، اسی لیک کا چھک دیتا ہے، سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیک کا چھک دیتا کیا مطلب؟ کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں، اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں۔ تو میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے، تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا،
23 नवंबर 1972 ਜਦੋਂ मौलवी बनना तो मेरे घरों निकल जा। 2 बार इतने मेरे वालिद इतने जाबिर जिम्मेदार थे कि लोगों के पेशाब निकल जाते थे जब वो गरजते थे, दर्द से बांध के मारते थे। मुझे कहा, और मेरी उम्र कितनी, 18 साल। मैं खुद हैरान होता हूँ कि इतनी छोटी उम्र मेरे अल्लाह ने मेरू किवें हिम्मत देती। मैं कहा नहीं, मैं मौलवी बनना है। फिर मेरे बाप ने कहा, अच्छा निकल जा मेरे घर। 2 दफा कहा, निकल जा मेरे घर। फिर जब अल्लाह ने मेरी जिंदगी पलटी और मैं छुट्टी में आता और मैं अपने बाप की खिदमत करता, तेल लगाता, पाँव दबाता। नौकर होते थे, नौकरों ने तो हुब नहीं ना, उन्हें तो इंजन करना होता है। तो वो एक हमारे बुजुर्ग लेटे हुए थे, उनको लोग दबा रहे थे। तो किसी ने आप पूछा, हजरत क्या हाल है? कहा जी बस मैं सब्र का सवाब ले रहा हूँ और ये थकन का सवाब ले रहे। तो मैं अपने बाप को बड़े दिल से दबाता। तो मुझे मेरे बाप की दुआ लगी। वो कहते, पुत्र मेरियां अखियां तो नहीं वेखना, पुत्र मेरियां अखियां तो नहीं वेखना, पर तू वेखी एक दिन अल्लाह तेनू बड़ी इज्जत देस। ये मेरे बाप की दुआ मुझे